ATI جماعت مصطفی اس کے کارکنوں کو، نوجوانوں کو، ان کے نعروں کو، ان کے جذبوں کو سلام کرتا ہوں۔ ان مجاہدوں نے تعلیمی اداروں میں جو کام کیا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ وہ کالج، وہ یونیورسٹیاں جہاں پر صرف مودودی کے چیلے غنڈہ گردی کرتے، انہوں نے ان در و دیوار کو یا رسول اللہ کے نعروں سے آباد کیا، قربانیاں دی ہیں، جوانیاں لٹائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے اس جذبے میں برکت فرمائے۔ میں کراچی سے بہت کم سفر پر نکلتا ہوں، اتنا سفر کیا تھک گیا ہوں۔ 41 ملکوں کے دورے کر چکا ہوں، اور اب اگر سفر کا نام لیں تو میں نخرے کرنا شروع کر دیتا ہوں، لیکن یہ ان کی محبت تھی، جذبہ تھا، شوق تھا کہ انہوں نے کھینچ لیا، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ چکوال میں بھی اتنے عاشق موجود ہیں۔ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، اور یہاں اس علاقے میں دوسری مرتبہ آیا ہوں، تقریر کے لیے پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں، پڑوس میں بلکسر ہے، وہاں میرے ایک دوست تھے کرنل محمد خان، شاید آپ جانتے ہوں، بجنگ آمد والے، ان سے میری بہت دوستی تھی، ان کے ساتھ ایک مرتبہ آیا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اس کے بعد آج پہلی بار آیا ہوں، دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل میں جمع ہونے والے، اس محفل کو منعقد کرنے والے سب احباب کو قیامت کے دن بھی نبی کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرت استاذ العلماء، شیخ الحدیث، فاضل اہل سنت حضرت مولانا سید زبیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند، صاحبزادہ علامہ سید ریاض الحسن شاہ صاحب، اور حضرت سلطان باہو قدس سرہ العزیز کی درگاہ کے خانوادے، ان کے چشم و چراغ، صاحبزادہ ندیم سلطان صاحب، اور AC صاحب نے مجھے کہا کہ میرا تعلق بھی اکاڑے سے ہے۔ انہوں نے اکاڑوی، کیونکہ وہ وہاں اکاڑا میں بھی AC رہے ہیں، اور یہاں وہ AC کی حیثیت سے نہیں آئے ہوں گے، یقیناً یہاں وہ بھی نبی کے نام لینے والے کی حیثیت سے آئے ہوں گے، ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور مجھے پتا ہے کہ یہاں پر جتنے مہمان بلائے ہیں سبھی اچھے ہیں، اور مجھ سے تو آپ سبھی اچھے ہیں۔ میں نے آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، مجھے یہ بھی احساس ہے آپ نے ان کی پیاری پیاری میٹھی آواز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننی ہیں، تو جتنا مجھے ٹائم دیں گے میں اتنی ہی تقریر پھیلاؤں گا۔ اور ناظم جلسہ کا جوش اور ان کے الفاظ سن کے تو میں ڈر گیا ہوں، سیدھی سچی گل ہے، میں کہنا میں ڈر گیا، اتنی تعریف انہوں نے کی ہے میں شرمندہ ہو گیا۔ بزرگوں کی نسبت عربی کا مقولہ ہے کبرنا موت الکبرا، ہم کو بڑوں کی موت نے بڑا بنا دیا، ورنہ ہم کہاں کے بڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی نسبت کا فیضان رکھے، انہوں نے جتنی باتیں میرے لیے کی ہیں اللہ کرے میں ایسا ہو جاؤں۔ تو ان کو جو بھی ان کا شوق تھا، محبت میں انہوں نے کہا، تو میں اس کو بھی اپنے لیے دعا سمجھ لیتا ہوں۔ آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں، مجھے ٹائم بتا دیا جائے کتنی دیر بیان کرنا ہے۔ بہت اچھا، 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ سنیں گے۔ تقریر تو میں 2.5-3 گھنٹے کرتا ہوں، مگر 1.5 گھنٹے سے انشاءاللہ اوپر نہیں جاؤں گا تو بتا دیجیے گا۔ انہوں نے اعلان کیا، میں پھر اعلان کر رہا ہوں،
یہ دوست ہیں عبد الرشید قادری صاحب، کراچی سے آئے ہیں، اور کاروبار کا کوئی یہ نہیں ہے کہ پہلو، وہ صرف تبلیغ کے لیے آپ لوگ سو جاتے ہیں، ہم ساری رات جاگتے ہیں۔ 30 برس ہو گئے مجھے کبھی رات کو سویا نہیں ہے۔ تقریر کے بعد جا کر مطالعہ، لکھنا، پڑھنا، تقریباً 9 کتابیں میری انگریزی میں آ گئی ہیں، 14-15 اردو میں چھپ چکی ہیں، تو وہ کتابیں اور میری کیسٹیں لے کر آئے ہوئے ہیں، والد صاحب قبلہ کی کتابیں بھی۔ لوگ اکثر مانگتے ہیں تو یہ گھر میں پہنچانے والی بات ہے۔ چور سے بچنے کے لیے ہتھیار چاہیے، ایمان بچانے کے لیے علم چاہیے۔ تو آپ اگر یہ کتابیں پڑھیں گے کوئی آپ کو بہکا نہیں سکے گا۔ اور ایک تحفہ ہے ایک ویڈیو کیسٹ کا۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ دیوبندی بریلوی کا فرق کیا ہے، تو سنا تو آپ نے ہے، میں نے دکھایا ہے۔ یہ میری ویڈیو کیسٹ اس نے اب تک لاکھوں کو سنی بنا دیا ہے۔ وہ کیسٹ بھی وہ لے کر آئے ہوئے ہیں، تو اسی پنڈال کے اندر ہی موجود ہیں، باہر نہیں ہیں، انہوں نے ابھی اندر ہی رکھا ہوا تھا، تو آپ بعد میں ان سے وہ تحفے بھی حاصل کر لیجیے گا۔ ٹائم کیا ہوا ہے آپ کے پاس؟ ذرا اونچی، سب کی آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد کیا بجیں گے؟ پھر 1۔ آپ کا اس میں نوید حیدری صاحب، پورا نام عبد النوید؟ اچھا، عبد النوید حیدری صاحب ماشاءاللہ بڑے فاضل معلوم ہوتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا سا تھا تو مجھے گنتی یاد کرائی تھی، 11، 12، 13۔ ابھی میں نے آپ سے پوچھا 11، اس کے بعد کیا بجیں گے؟ آپ نے کہا 12۔ پھر میں نے کہا کیا بجیں گے؟ آپ نے کہا 1۔ کہا یا نہیں کہا؟ گنتی تو 12 کے بعد کیا آتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ سمجھے ہیں بات کو؟ یہ گھڑی بریلی میں نہیں بنی، یہ گھڑی بھی تبلیغ کر رہی ہے، ہر چیز مسلک ثابت کر رہی ہے۔ 11 سے اشارہ 11ویں والے غوث پاک کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف کہ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں اس ایک رب سے ملائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ نہیں آئی؟ تو میں نے پہلے ہی پوچھ لیا ہے، میں 11ویں والا ہوں، 11ویں سے شروع ہو رہا ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ،
الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر عرض کرتے ہوئے اس محفل کے حوالے سے محبت کی 2-3 باتیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. اللہ تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، رازق ہے. اس کے سوا عبادت کے لائق کسی کی ذات نہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. یہ اہل سنت و جماعت 14ویں صدی کے کسی مولوی نے، مجتہد نے، امام نے کوئی لقب نہیں دیا. یہ صحابہ کرام کا لقب تھا. کس کا لقب تھا؟ صحابہ کرام کا. وہ اہل سنت و جماعت کہلاتے تھے. اگر ثبوت چاہیے تو کتاب کا نام، حدیث کی کتاب کا نہیں بتاتا، قریب ترین کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، فضائل درود شریف. لکھنے والے بستر لوٹا پارٹی کے بڑے جناب محمد زکریا. جانتے ہیں نا بستر لوٹا پارٹی کو؟ اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے بڑے نے وہ کتاب لکھی، اس میں بھی انہوں نے یہ حدیث نقل کی. حضرت سیدنا علی اوسط، یہ نام ہے امام حسین کے بیٹے کا، جن کا لقب ہے زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسین کے 3 بیٹے تھے، تینوں کا نام علی تھا. پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے کو، درمیانے کو علی اوسط، چھوٹے کو علی اصغر کہا جاتا ہے. یہ جن کا لقب زین العابدین، ان کا نام علی اوسط. کیوں زین العابدین؟ اس کے معنی ہے عبادت کرنے والوں کی زینت. روزانہ آپ تو 5 نمازیں مشکل سے پڑھتے ہوں گے، کم لوگ ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے. وہ 5 فرض نمازیں، واجبات، سنن، مستحبات کے علاوہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے. اس لیے ان کا لقب ہے زین العابدین. ان کی روایت ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے. پتا چلا یہ آج کا لقب نہیں، یہ کوئی 14ویں صدی کا ایجاد کیا ہوا لفظ نہیں. اہل سنت کوئی گروپ یا فرقے کا نام نہیں، یہ اس جماعت کا نام ہے جو نبی کے طریقے پر قائم ہے. صحابہ کرام کا نام تھا اب والذین اتبعوہم بإحسان. جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی قیامت تک کریں گے وہ اہل سنت و جماعت ہیں. آپ کہیں گے ہم تو بریلوی ہیں، کیونکہ ایک نیا لفظ بھی آ گیا نا. اس کی بھی وجہ بتا دوں کہ ہمیں بریلوی کیوں کہا جاتا ہے. یہ بھی سن لیں تاکہ لوگ جو آج کل خود وہ آپ کو بریلوی کہہ کر خود سنی بننا چاہتے ہیں، ان کا سنیت سے کوئی تعلق نہیں.
میں یہ سنا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے، اور پنجاب کے لوگ تو بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھیں گے۔ یہ ایک کھانا جس سے پکاتے ہیں گھی، پنجاب والے کیوں کہندے ہیں، جان دے ہو؟ 100 دوا تے ایک کیوں، 100 چاچا تے ایک کیوں، جان دے ہو نا؟ یہ جب گھی تھا نا، پہلے اس کو صرف گھی کہتے تھے، اس کا کوئی اور نام کیوں کہندے سو تسی؟ کبھی اس کے ساتھ خالص یا دیسی کا لفظ لگایا نہیں تھا، صرف گھی کو گھی کہتے تھے۔ مگر جب بناسپتی نکل آیا تو اس کو خالص دیسی گھی کہنا پڑا۔ پہلے صرف گھی تھا، جب بناسپتی نکلا تو اب پہچان کے لیے کہنا پڑا کہ یہ دیسی گھی ہے، خالص گھی ہے۔ تو پہلے صرف سنی تھے، دیوبندیوں کا نام نشان نہیں تھا، جب وہ نکلے تو پہچان کے لیے بتانا پڑا کہ اصلی سنی وہ جو بریلوی ہے۔ اللہ یا پتا چلا آپ کو؟ اب آپ سنیں ذرا، تھوڑا سا آپ کو آپ کے مسلک کی جھلک دکھا دوں۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس پر اس کا شکر کرتے ہیں۔ وہ اگر جانور بنا دیتا، کیڑے مکوڑے بنا دیتا، ہم کوئی شکوہ شکایت نہیں کر سکتے تھے۔ یفعل اللہ ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ مالک ہے، جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے۔ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ انسانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے معنی جانتے نہیں، شکل و صورت کا نام انسان نہیں، اور یہ انسان تو 3 لفظوں سے بنا ہے، آنسا نسیہ۔ میں گرامر میں نہیں جاتا، خشک بحث نہ ہو جائے، آپ کو سمجھنے کے لیے معنی بتا دوں، یہ پہچانتا ہے، پسند کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اگر میں صرف اسی لفظ پہ تقریر کرتا تو ساری اسی پہ ہو جاتی۔ پہچانتا ہے، پسند کرتا ہے، بھول جاتا ہے۔ یہی حال ہے یا نہیں؟ اپنا اپنا دامن خود دیکھ لینا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شکل و صورت کا نام انسان، تو شکل و صورت تو جانوروں کے پاس بھی ہے۔ کھال کا نام، چال کا نام، ڈھال کا نام انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت شریعت کی تعلیمات کے مطابق اچھے اخلاق کو اپنانے کا نام ہے۔ اب یہ بھی ایک پوری بحر ہے۔ اللہ کا شکر، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ بہت سے لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، کہ شکل و صورت تو انسانوں والی ملی مگر یہ کیسے ہیں کہ انسانیت کے جوہر سے خالی ہے، تو یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں، یہ تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہے، بدتر ہے۔ تو اس کا شکر، اس نے ہمیں انسان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ پہلا شکر انسان بنایا، اور زیادہ شکر کہ اس نے، سب کی آواز چاہیے، مسلمان بنایا۔ اب مسلمانوں میں بھی دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جو خدا کو صحیح نہیں مانتے، ان کا خدا جھوٹ بولتا ہے۔ تو جس کا خدا جھوٹ بولے گا اس کے بندے سچ بولیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو جو خدا کو جھوٹا کہے خود اپنا سچا ہونا ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو کچھ لوگ خدا کو صحیح نہیں مانتے، نہیں، لکھتے ہیں اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا، جب بندہ کچھ کر لیتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ بتائیے جس کا ایسا عقیدہ ہے وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، نہیں، کہتے اللہ کی شان ہے جب چاہے جس غیب کو جان لے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ صاحب کی شان ہے، کسی اور کی شان نہیں۔ تو اگر اللہ کے بارے میں ایسے عقیدے رکھیں گے مسلمان ہوں گے؟ تو وہ تو خدا کو صحیح نہیں مانتے، پھر بھی مسلمان کہلاتے۔ کچھ لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ نہیں رکھتے،
کسی نے نبی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ نبی کو اتنا علم حاصل نہیں جتنا شیطان کو ہے. سب کہیں معاذ اللہ. معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ. ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو بتائیں جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہ مسلمان رہے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی سے شیطان کا علم زیادہ. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نبی کو اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا تھا، جیسا علم عطا فرمایا تھا ویسا جانوروں کو بھی ہے. معاذ اللہ. نقل کفر کفر نہ باشد. تو جو ایسی بات کہے گا وہ مسلمان رہا، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں انکار کرتے ہیں، یہ قرآن مکمل نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کا انکار کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ازواج مطہرات کا انکار کر رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کا انکار کر رہے ہیں. کچھ ہیں جو اولیاء کا انکار کر رہے ہیں. تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان. جب غلط عقیدہ ہے تو پھر اسلام سے کوئی تعلق. اسلام عقیدوں کے صحیح ہونے کا نام ہوگا. جس کا عقیدہ صحیح نہیں وہ مسلمان ہو سکتا. مگر وہ سب دعویٰ کرتے ہیں. قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، رافضی شیعہ اپنے آپ کو مسلمان، خارجی جن کا نیا نام وہابی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان، دیوبندی، مودودی، چکڑالوی، گکھڑوی، ایرا غیرہ، نتو غیرہ سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. عقیدے غلط ہے. تو بتائیے غلط عقیدوں کے باوجود مسلمان ہونے کا دعویٰ درست ہوگا؟ جواب دیجئے نہیں. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں انسان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں ہمیں مسلمان بنایا، اور زیادہ شکر کرتے ہیں ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا. ہم خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نبی کی ازواج کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اولیاء کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اور جیسا ماننا چاہیے ویسا مانتے ہیں. تو ہم تو شکر کرتے ہیں اللہ کا کہ اس نے ہمیں سنی بنایا. یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے. اس کی قدر آپ کو قبر میں معلوم ہوگی. اگر ابھی نہیں معلوم ہو رہی تو قبر میں معلوم ہوگی. جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کہے گا ربی اللہ. فرشتے جان نہیں چھوڑیں گے. دوسرا سوال کریں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مسلمان کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. جان نہیں چھوٹے گی. پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ کہے گا نبی جی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جان نہیں چھوٹے گی. پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ما کنتا ماضی ہے. بچے بھی جانتے ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. یہ پاسٹ ٹینس ہے. یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے، پوچھیں گے کیا کہتا. کیا کہتا؟ تو اے ٹی آئی والوں کی تو موج ہو گئی. وہ کہیں گے ہم کہتے تھے سیدی مرشدی یا نبی. وہ تو یا نبی یا نبی، یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں بات بھی قبول ہے. عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں. سوال ہوگا کیا پتا چلا باقی 3 سوالوں کا جواب اگر صحیح دے بھی دیا بات سوال اہم یہ ہے، اور ویسے بھی آخر پر ہی فیصلہ ہوتا ہے نا. کیا کہتا تھا
आला हजरत से भी सवाल होना था, उन्होंने जवाब पहले लिख लिया। जवाब उन्होंने पहले लिख लिया कि मुझसे पूछते हो क्या कहता था। मैं कहता था सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे। मुझसे पूछते हो क्या कहता था, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और सुने, अकीदा हो, इश्क हो तो फिर ऐसी बातें होती हैं, और असल बात ये है करम हो तो ये बातें होती हैं। क्या फरमाते हैं, तेरे तो वस्फ बेतनाही से हैं बरी। वस्फ खूबी को कहते हैं, ऐब नक्स को कहते हैं, तनाही खत्म हो जाना, इंतहा होना, कि हुजूर अल्लाह ने जो आपको खूबियां दी हैं उनमें खत्म होने वाली कोई बात नहीं है। क्यों? ये आला हजरत ने अकीदा अपनी तरफ से नहीं निकाला, कुरान की आयत गवाह है। अल्लाह फरमाता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब, तेरे लिए हर आने वाला लम्हा गुजरे हुए से बेहतर होगा। हर कमाले राज़वाले, ये दुनिया में जिसके लिए चाहो कह लो कि जिसको भी कमाल आता है उस पर जवाल आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा होता है, 6 पाउंड 7 पाउंड, किसी के यहाँ ज्यादा पाउंड का पैदा हो जाए मुझे एतराज नहीं है। वो पैदा हुआ, वो बढ़ता है, आगे तरक्की करते 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 एक मकाम पर आकर रुक जाता है। अब उसका कद नहीं बढ़ता, बाल काले हैं, सफेद होने शुरू हो जाएंगे, अगर खाल में ताजगी है झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, वो बूढ़ा हो जाएगा। आप कहेंगे इसके कमाल पर जवाल आ गया। एक दरख्त कोम्पल की शक्ल निकलती है, तना बनता है, दरख्त बन जाता है, एक जगह जाकर ठहर जाता है, अब पत्ते झड़ते हैं, दोबारा आ जाते हैं, लेकिन उसको बूढ़ा दरख्त कहते हैं, आप उसको जवान दरख्त नहीं कहते। आप दुनिया की मिसालें ले लें, आप देखेंगे तरक्की होते होते एक मकाम पर रुक जाती है। अगर कोई एक मिसाल न होती, दुनिया को एतराज करने का मौका मिल जाता कि अल्लाह ने जो चीज भी बनाई उस पर जवाल आ जाता है। नहीं, अल्लाह ने एक अपना हबीब ऐसा बनाया और फरमा दिया प्यारे तेरे कमाल पर जवाल नहीं आएगा, बल्कि कमाल वो है जो तुझे हासिल है। हर लम्हे तेरे कमाल में इजाफा होगा, तुझ पर जवाल नहीं आएगा। अल्लाह या रसूल अल्लाह। इसके बाद भी नारा लगाना पड़ेगा। नहीं, नारा गौसिया, ताकि पता चले। 2-3 नारे लगे, मगर जब लगे पता चले आशिक बैठे, जब लगाना, ताकि ज्यादा लोगों पर बोझ भी ना पड़े वरना सबके गले बैठ जाए। अल्लाह मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी की शान में हर लम्हे इजाफा हो रहा है, कोई कमी नहीं हो रही। अगर आप कहें उनकी हयात तो आप कहेंगे कि उनकी तो वफात हो गई, उनकी कब्र बन गई। हाँ, उनकी कब्र जरूर बनी है, मगर उनके कमाल में इजाफा हो रहा है। जब नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए थे, तकरीबन 1.5 लाख के करीब मुसलमान थे, आज 1 अरब के करीब मुसलमान बताए जाते हैं। उस कब्र का फैजान अब भी जारी है, वो बज़ाहिर हमारी आंखों से छुपा
پائے گئے، ان کی حیات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ارے عام انسان کے جسم میں روح ہے، جسم ایک پنجرہ ہے، اس میں روح ہے، تو انسان کے ایک پنجرے، جس کو پنجرہ کہوں جسم کو، اس میں قید ہو کر روح کی اتنی طاقت ہے، تو جو روح کا مرکز ہے، جو روح کی بنیاد ہے، اس آقا کی طاقتوں کا اندازہ کر لینا۔ مرے ہوں گے کسی اور کے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ربیع الاول کے موقع پہ 12 ربیع الاول نبی کی وفات کی تاریخ ہے، پیدائش کی تاریخ نہیں۔ تم نبی کی وفات کا جشن مناتے ہو، تو میں یہی جواب دیتا ہوں، مرے ہوں گے تمہارے، ارے وفات کی خوشی یا غم وہ منائے جس کے مرے ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے۔ ایک وہ ہے جنہیں لفظ نہیں ملتے، ایک وہ ہے جو کہہ رہا میں کیا کیا کہوں، میں بشیر کہوں، نذیر کہوں، سراج منیر کہوں، لفظ ختم ہو گئے، آقا تیری شان کا بیان ختم نہیں ہوا۔ فرق ہے نا، اور فرق پتہ چلتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، بتاتا ہے آپ کو، پہچانو کون ماننے والا ہے اور کون نہیں مانتا۔ لیکن وقت کے امام ہیں، اور کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام بھی امام ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ تو پتہ چلا اصل تعلق نبی کا درست ہوگا تو بگڑی بنے گی، ورنہ بیڑا پار نہیں ہونا۔ تو اس تعلق کو درست کرنے کے لیے ہی تو محفل سجائی۔ یہ سبق پنجابی کہنے نا، میں سبق پکاؤنا پیا، یعنی سبق یاد کر رہا ہوں، یہی سبق یاد کرانا ہے۔ اور آپ نے ابھی ہمارا ترانہ سنا تو کیا، پکارو یا رسول اللہ، یہ جو پکاریں گے، میں دعویٰ کرتا ہوں، جو ایمان والا دل سے یہ پکارے گا دوزخ میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، اللہ کا شکر اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا، تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ کس طرح، جیسا ماننا، ان کی شان تو ہمیں نہیں معلوم، ان کی شان کی کیا حد ہے، کیا مقام ہے، وہ ہم جانتے، جتنا بیان کرتے ہیں وہ یا رسول جتنا جانتے ہیں اس کے مطابق بیان کر کے بھی یہی کہتے ہیں، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ امام العارفین، سلطان العارفین، حضرت سیدنا تیفور با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ کا تیفور، کنیت با یزید، ایران کا شہر بستام، جس کو کچھ لوگ بستام بھی کہتے ہیں، وہ جو امام جعفر صادق کے خلیفہ تھے اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے مشہور بزرگ، وہ فرماتے ہیں میری روح نے 70,000 برس عالم ارواح میں روحوں کی دنیا میں پرواز کی، مجھے مقام مصطفیٰ کی حد معلوم نہیں ہو سکی۔ آج کیسے جو لوگ کہتے ہیں ہمارے ہی جیسے تھے، ان کو نبی کے مقام کی ہوا لگی، ہم تو نبی کے غلاموں کی شان نہیں جان سکے، آقا کی کہاں سے جان سکتے ہیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اور ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. میں نے اس آیت کی پوری تفصیل میں نہیں جانا، چند باتیں صرف کرنی ہیں. میں جس طرح اس آیت پہ تقریر کرتا ہوں وہ نہیں کروں گا. سنیں، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اونچا کیا. اونچا کرنے کا اعلان اللہ فرما رہا. پہلی بات تو یہ، لَکَ، آپ کے لیے. اللہ کو کسی کی ضرورت، اللہ کو کسی کی حاجت، اللہ کسی کا محتاج نہیں. وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. کوئی اس کو مانے نہ مانے اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اللہ فرماتا لکا، آپ کے لیے. یہاں سے مفسرین فرماتے ہیں یہ لکا تملیک کا ہے کہ نبی کو مالک بنا دیا گیا. محبوب، اب جس کو بلندی ملے گی تیرے ذکر کی بدولت ملے گی. جس کو اونچا ہونا ہے وہ یا رسول اللہ پکارے، اونچا ہو جائے گا. اسی لیے حضرت حسان بھی فرماتے ہیں، نبی پاک کے شاعر صحابی کیا فرماتے ہیں؟ ما ام مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کلام سے، اپنی شاعری سے آپ کی تعریف نہیں کرتا، بلکہ آپ کا نام اپنے کلام میں لے آتا ہوں جس کی وجہ سے میرا کلام تعریف والا ہو جاتا ہے. ان لوگوں کو کیوں اوپر بٹھایا؟ جواب دیں. یہ آپ لوگ نعرے کیوں لگا رہے ہیں؟ چلے میری بات کریں. مجھے کراچی سے کیوں بلایا؟ ٹکٹ دی، اتنا خرچہ کیا، نعرے لگائے، عزت کی. کیوں؟ مجھ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، میری 4 آنکھیں نہیں، 4 ہاتھ نہیں. مجھے کیوں عزت دی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نبی کا نام لیتا ہوں. ارے 1400 برس کے بعد جس کا نام لینے پر مجھے اتنی عزت مل رہی ہے، اس آقا کی کتنی عزت ہوگی؟ دنیا میں جتنے چمکے ہیں نبی کی نسبت سے چمکے یا نہیں؟ کتنے چمکے، کہاں کہاں چمکے. ایک قطار ہے، آپ اس کو شمار کریں، کر سکتے نہیں. اور میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو نہیں مانتے وہ یہ بتائیں وہ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود مانتے. کفران نعمت ہے یا نہیں؟ ناشکرے اور بے قدرے ہیں یا نہیں؟ میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے اونچا کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو. کوئی انسان کسی بلڈنگ کو اونچا کرے، کسی چیز کو اونچا کرے، سب اونچا مانتے ہیں، سارے اس کو اونچا کہتے ہیں. حالانکہ ایک انسان نے اونچا کیا، اس سے اونچی اور چیزیں ہوں. آپ کراچی میں جائیں، ایک بینک کی عمارت ہے 24 منزلہ، اونچی ہے. آپ اس سے آگے جاپان چلے جائیں، اس سے اونچی عمارتیں. جنوبی افریقہ میں 50 منزلہ کارٹن سینٹر. آپ چلے جائیں نیو یارک میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ تقریباً 90 منزلہ بلڈنگ ہے، وہ بھی اتنی اونچی، اس سے اوپر اور بھی لگے ہوئے. آپ شکاگو چلے جائیں، سی ایس ٹاور 100 منزل سے اونچا، وہ بھی بنا ہوا ہے. اور یہ بھی بتا دوں اس کا انجینئر مسلمان ہے. یہ مسلمانوں کے ہی کارنامے ہیں، دوسروں کے. کینیڈا میں چلے جائیں، سی این این ٹاور جو ہے سب سے اونچا دنیا کی اس وقت سب سے بلند عمارت کہلاتی ہے. اس کو انسانوں نے اونچا کیا، سب ان کو اونچا مانتے ہیں. یہ نیچے ہو سکتے ہیں، کوئی اور اونچی عمارت کھڑی کر دے گا، یہ نیچے ہو جائیں گے. مگر میں بتا دوں جس کو انسان اونچا کر رہا ہے اس کو اونچا مان رہے ہو، اس کی اونچائی کی حد ہے. اس کو کوئی نیچا کر سکتا ہے مگر جس کو رب اونچا کرے اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. اور یہ نبی کے ذکر کی اونچائی ہے. نبی کی اونچائی کون جانے؟ یہ تو ذکر کی اونچائی ہے. میرے پاؤں اس وقت زمین پر ہیں، بات اس کی کر رہا ہوں جس کے پاؤں عرش پر آئے تھے. بات اس کی کر رہا ہوں جس کے پاؤں عرش پر آئے. جب ان کے پاؤں عرش پر ہیں، ان کی بلندی کہاں کون بتا سکتا ہے؟ کون اس کے مقام کو جان سکتا ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. تھوڑی سی تفسیر اور پھر میں آ جاتا ہوں آپ کی اس محفل نعت پر. توجہ. جبریل امین یہ آیت لے کر آئے. طبرانی میں روایت موجود، شفا میں امام قاضی ایاز نے نقل کیا.
حضور نے فرمایا جبریل اس کا معنی کیا ہے، اس آیت کا معنی مطلب کیا ہے؟ یہ ہم نے بھی پڑھا اور انہوں نے بھی، میں نے نام نہیں لیا، سمجھے؟ دیوبندی وابی کا ہے، میں نے پوچھ رہا ہوں، نام نہیں لیا میں نے، ہم نے بھی اس حدیث کو پڑھا، انہوں نے بھی۔ کہتے ہیں دیکھو نبی پوچھ رہا ہے جبریل سے، اگر پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ پٹھی مت ہوئے نا جدی، جس کی کھوپڑی الٹی ہو اس کو سیدھی بات کبھی سمجھ نہیں آتی۔ کہتے ہیں دیکھو تم کہتے ہو نبی کو علم ہے، نبی تو پوچھ رہا ہے، اگر علم ہوتا تو پوچھتے نہیں۔ روزانہ اسکول میں ماسٹر صاحب بچوں سے پوچھتے ہیں سوال، ماسٹر صاحب پوچھے بتاؤ سومناتھ کا مندر کس نے توڑا؟ تو بچہ اٹھ کے کہے ماسٹر جی تانوں پتا ہوندا تے تسی پوچھدے کیوں؟ آپ کو پتا ہوتا تو آپ پوچھتے کیوں؟ تو پھر آگے سے جو مولا بخش چلے گا سمجھ آ جائے گی بات، ٹھیک ہے نا؟ اگر پوچھنا بے علمی کی دلیل ہے تو کیا خدا پر اعتراض کرو گے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہہ سکتے ہو اللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اور صاحب ایک بات آپ کو سنا دوں تصوف کی، بتاؤں گا نہیں صرف اشارہ، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تیرے ہاتھ میں، نہیں تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ذرا ایک نقطہ ہے، سوچئے گا اسے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، اللہ نے شیطان سے فرمایا مالک اللہ تکون مع الساجدین، اے شیطان تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ تو پتا چلا پوچھنا بے علمی کی دلیل، سب جان لیں، پوچھنا بے علمی کی دلیل حکمت تھی نبی پاک کی، اس میں شان تھی، حضور خود نہیں کہنا چاہتے تھے، جبریل سے کہلوانا چاہتے تاکہ دوسروں کو پتا چل جائے جبریل کا بھی انکار کرو گے کیا؟ سنو میرے دوستوں اور بزرگوں، آگے جبریل بھی بڑا پکا سنی، اس نے کہا جی بھیجنے والا جانے یا جس پر اترا ہے وہ جانے، میرا کام لانا ہے مجھے خبر۔ چنانچہ جبریل آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، عرض کی، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، حضور نے فرمایا علمت و فہمت، اے جبریل میں جانتا بھی ہوں میں سمجھتا بھی ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہے، جبریل نے کہا حضور میں لایا ہوں مجھے پتا چلا میرے آقا کی شان کتنی ہے، جبریل بھی جانتا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جبریل گیا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تیرا حبیب اس آیت کا مطلب پوچھ رہا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ فرمایا جاؤ میرے حبیب سے جا کر کہو اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، یہ اس کا معنی ہے، جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اذان دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کیا کہتا ہے فوراً؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ بھی بتا دوں، آپ لوگ یہ سن کر انگوٹھے چومتے ہیں، بہت پیاری بات، حضرت ابوبکر کی سنت ہے، جو ایسا کرے گا آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن حکم کیا ہے؟ جب اذان سنو جو مؤذن کہے خود بھی کہو، تو آپ کو اشہد ان محمد الرسول اللہ خود بھی کہنا ہے اور ساتھ میں انگوٹھے بھی چومنے، یہ کہا کریں، یہ مسئلہ آیا یہ بھی بتا دیا۔ کلمے میں اللہ کا ذکر، نبی کا ذکر، نماز میں آپ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ہو جائے گی؟ ابھی نبی پر سلام نہیں پیش کیا، ارادے کے ساتھ، انشاء کے ساتھ، یہ ایسا نہیں جیسے کاغذ پڑھتے ہیں، نہیں، آپ سلام کرتے ہیں، نبی سنتا ہے جواب دیتا ہے، کیونکہ سلام کا اصول یہ ہے سلام اس کو کرنا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے۔
اگر وہ سن رہا ہے جواب نہیں دے سکتا تب بھی اس کو سلام ہو سکتا نہیں، اور اگر سنتا ہی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کر سکتے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ علماء بیٹھے مسئلہ پوچھ لینا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. ہم سب نبی کو سلام کرتے ہیں، نبی سنتے بھی ہیں، جواب بھی. اگر آپ کہیں مردہ ہیں جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں ان کی زبان خراب، تو میں پوچھتا ہوں قبرستان میں جا کر کیا کہتے ہو؟ السلام علیکم. سنتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جو سنے نہیں اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہ دے اس کو سلام نہیں کر سکتے، یہ قانون ہے. تو جب مردے سن رہے ہیں تو وہ زندہ نبی کیوں نہیں سن رہا؟ سماعت مصطفیٰ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں کہ نبی کے سننے کی شان کیا ہے، اس کو بھی چھوڑیں، آگے چلیں. اللہ نے فرمایا جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا. جبریل امین سے نبی پاک نے فرمایا اس کا کوئی اور بھی مطلب ہے؟ جبریل پھر گیا، یا اللہ تیرا حبیب پوچھ رہا ہے اس کا کوئی اور بھی مطلب؟ فرمایا جاؤ میرے حبیب سے کہو جعلت تمام الایمان بذکرک مائی، میں نے ایمان کا مکمل ہونا اس بات پر رکھ دیا ہے کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہو. ساری عمر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، مسلمان نہیں ہوگے جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھو گے. کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ مخلوق کا کلمہ ہے، محمد الرسول اللہ یہ رب کا کلمہ ہے، رب پڑھتا. سنیں ہمیں رب کا پتہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. پتا چلا جب تک نبی کو نہ مانے خدا کو ماننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں. کچھ لوگ کہیں گے ہم تو قرآن سے نبی کو پہچانتے ہیں، تو میں کہوں گا قرآن کہاں سے ملا ہے؟ نبی کی بارگاہ سے. کوئی کہے گا جی اسلام، تو میں کہوں گا اسلام کس چیز کا نام ہے؟ جو نبی نے فرما دیا وہ اسلام ہے، جو کر کے دکھا دیا وہ اسلام ہے. نبی کے بغیر خدا کو ماننے کا دعویٰ کر سکتے؟ ذرا اونچی. یہ مسئلہ بھی آیا ہے، یہ بھی سنا دو. وسیلہ، نبی درمیان میں ہے، وسیلہ ہے. کیا ہے؟ روٹی کھاتے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، جن کی آواز آئی ہے وہ کھاتے ہیں، باقی شاید کچھ اور کھاتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. آپ سب نہیں کھاتے، پتہ چل گیا. جو لوگ روٹی کھاتے ہیں وہ مجھے یہ بتائیں روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ پکی بات ہے. پیڑا بناؤ ہاتھ سے اس کو یا بیلن پہ گول کر کے آگ پہ ڈال دو، روٹی پک جائے گی؟ ابھی آپ نے کہا آگ پکاتی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں پکے گی. ایک منٹ میں بات بدل گئی، اسی لیے تو آپ لوگ ٹھہرتے نہیں. ادھر کی آواز چلی ادھر اور ادھر کی چلی تو ادھر. پکے ہو جاؤ نا. ابھی آپ نے کہا آگ پکاتی ہے اور میں نے کہا روٹی اس پہ ڈالو، آپ کہیں گے نہیں پکے گی. کیوں؟ آٹا کمزور ہے، آپ کی قوت زیادہ ہے، وہ اس کو جلا دے گا، روٹی پک سکتی، آپ کے فائدہ پہنچا سکتی. سمجھداروں نے کیا کیا؟ درمیان میں توے کا وسیلہ لے لیا. توے کا، ذرا اونچی، وسیلہ لے لیا. اب توے کے دو رخ ہیں، تصوف پھر آ گیا. توے کے دو رخ، ایک روٹی کی طرف اور ایک آگ کی طرف. ایک طرف سے لے رہا ہے دوسری طرف دے رہا ہے. ایک بات اور، یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، محبت والوں کے لیے اشارہ. توے کے جو دونوں رخ ہیں ایک جیسے نہیں، ایک طرف اور ہے دوسری طرف اور ہے. اب آئیں سرکار کے نام کی طرف. سرکار کا نام نامی اس میں گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو دوسری میم ہے یہ مشدد ہے، اس پر تشدید ہے. جس پر تشدید آ جائے انگریزی والے اس کو ڈبلنگ کہتے ہیں. وہ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے حرف کے ساتھ بھی ما قبل سے بھی اس کا تعلق، ما بعد سے بھی، یعنی اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، جو اس کے بعد حرف ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. یہ درمیان میں ہے. اور یہ میم مشدد جو ہے اس سے پہلے ہے اس کے بعد کیا ہے؟ ذرا اونچی، دال. درمیان میں یہ میم مشدد ایک تعلق ہے سے ہے، ایک تعلق
دال سے ہے، اشارہ کیا ہے؟ یہ میم میرے آقا کی ذات ہے. ایک تعلق ہے سے، ایک تعلق دال سے، ہے سے اشارہ حق کی طرف، دال سے اشارہ دنیا کی طرف. میرا نبی حق سے لے رہا ہے، دنیا کو دے رہا ہے. اللہ ہو سکتا ہے ابھی بھی بہت سوں کی سمجھ میں آیا، اور سمجھاتا ہوں. گل رڑے چڑھاواں گا، رڑے پنجابی میری عادت نہیں ہے، لیکن میں تھوڑی بہت بول لیتا ہوں. تقریر اردو میں ہی کرتا ہوں، سمجھتا ساری رڑے چڑھا سا انشاءاللہ سارے دے گل ذہن میں چنگی طرح پہ جاوے. جب روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، رب بغیر وسیلے کے کیسے ملے گا؟ سوچنے کی بات. اچھا، جو لوگ روٹی نہیں کھاتے چائے پیتے ہیں؟ اچھا، وہ بھی سارے نہیں پیتے ہیں. یا یہاں بولنے پہ ٹیکس؟ آواز ہی نہیں نکلتی. ابھی تو میں ہوں، میرے بعد تو نعت خانوں نے آنا ہے. ان کو جب تک آپ سبحان اللہ کہیں گے مزہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں. ان کے لیے بھی میدان تیار کر دوں. سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، چائے آپ پیتے ہیں، چائے دو چیزوں سے بنتی ہے، پانی اور آگ. آگ نہ ہو تو نہیں آپ چائے بنا سکتے، پانی نہ ہو تو بھی آگ چائے نہیں بنا. ایسا کریں پانی ڈال دیں آگ پہ، چائے بن جائے گی؟ بنے گی. پھر اس میں آپ کو پتیلی کا، پتیلے کا، دیگچی کا، کانڈی کا، کسی چیز کا وسیلہ لینا پڑے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. بغیر وسیلے کے چائے بھی ملتی نہیں. چائے میں بھی 4 حرف، روٹی میں بھی 4 حرف، یہ الگ لائن ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں ایسی بات کرتا ہوں بچے کو سمجھ آ جائے، تاکہ کل کو آپ کو وسیلے کے معاملے میں کوئی بہکا نہ سکے. یہ جو آپ کا تھوہا بہادر ہے علاقہ چکوال کا، اس میں 2 منزلہ عمارت ہے؟ اچھا، دوسری منزل جو اوپر والی منزل ہے اس میں آپ کیسے جائیں گے؟ ماشاءاللہ جواب دیا، سیڑھیوں سے، پوڑیوں سے، زینے سے. ٹھیک ہے، اور کوئی طریقہ؟ ہاں، کسی کی آواز آئی؟ بتائیں. لفٹ، بجلی کی لفٹ لگی ہو تو اس سے بھی آپ اوپر اور کوئی طریقہ؟ ہاں، دیکھو لوگوں کے طریقے کتنے چڑھنے کے. آواز آئی؟ رسی سے. ذرا سام کہہ رہے آج اتلے رہن والے جڑے، رسی سے بھی اوپر چل. اور کوئی طریقہ؟ پائپ ہو، بانس ہو، چڑھ جائیں گے یا نہیں کھمبے سے؟ اچھا، کوئی آپ کے اس ہزاروں کے مجمع میں کوئی ہے جو بغیر کسی ذریعے کے اوپر چلا جائے؟ کوئی ایک جوان بہادر کے نہ پوڑی ہوئے، نہ رسی، نہ پائپ، نہ لفٹ، اوپر چلا جائے؟ کوئی ایک؟ اچھا، اوپر سے نیچے آنا ہو تو ڈائریکٹ، کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں، بالکل سیدھا. ٹھیک ہے نا، سیدھا نیچے آئے گا. درست. اچھا، اب آپ بتائیں، آپ نے جنت میں جانا ہے؟ سب کا ارادہ یہاں بھی نہیں ہے. آواز نہیں نکلی. جانا ہے؟ آپ نے تو وہی حال کر دیا نا، ماسٹر صاحب نے اسکول میں پوچھا تھا، ہاں بھائی جنت میں کس کس نے جانا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ایک نے نہیں کیا. اس نے کہا کیوں، تم نے جنت میں نہیں جانا؟ اس نے کہا جی امی نے کہا تھا اسکول سے سیدھے گھر آنا. تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ماؤں نے، بیویوں نے کہہ کے بھیجاؤ مولوی صاحب کے ساتھ کہیں چلے نہ جانا. انشاءاللہ ہم سب نے جنت میں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی صلی اللہ. انشاءاللہ ہم نے جنت میں. جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. دوزخ کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے
جنہوں نے اوپر جانا ہے وہ جانتے ہیں بغیر وسیلے کے اوپر جا سکتے، نیچے کے لیے وسیلے کی ضرورت، تو جو اوپر جانے والے ہیں وسیلہ مانتے ہیں، تھلے جان والے ماندے۔ گل سمجھ آئی؟ بس آج کے بعد کوئی کہے نا وسیلہ شرک، تو اسے کہا جہاں تو نے جانا ہے وہاں کے لیے وسیلہ شرک ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہاں بغیر وسیلے کے جا سکتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، ہم نبی کے بغیر خدا کو جانتے، اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھیں ہم لوگ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر سکتے؟ اس کی بھی ساری تفصیل چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جبریل کوئی اور مانا، جبریل پھر گیا، اللہ نے فرمایا جاؤ میرے حبیب سے کہو جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب تیرے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا، پس جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا، جس نے تجھے یاد کیا اس نے درود تجھ پر بھیجیں گے، عبادت میری ہوگی، نعت تیری پڑھیں گے، راضی میں ہوں گا۔ جس نے تجھے یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا۔ پتہ چلا میرے نبی پاک کے بغیر کوئی رب کو پا سکتا، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کے مقام کی کوئی حد نہیں۔ ارے جو ان سے مل جاتا ہے وہ ابھی آپ سن رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ امام کیسے بنے؟ پہلے نبی کا غلام بننا پڑتا ہے، جب تک نبی کے غلام نہ بنے امام بن سکتے نہیں۔ یہ محفل نعت کیوں سجائی ہے؟ یہی بتانے کے لیے نماز پڑھنی ہے، فرض عین ہے، سوائے اس کے کہ ہوش میں نہ ہوں آپ یا جو اس کے مستثنیات اس کے علاوہ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ روزے فرض ہیں رمضان کے، رکھنے ہیں، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، دینی ہے، صاحب استطاعت پر جو طاقت رکھتا ہے جسمانی اور مالی اس کو حج کرنا ہے، بخشش معافی نہیں کرنا ہے، اس پر لازمی ہے، جس پر حج فرض ہے اس نے کرنا ہے۔ یہ تمام عبادات ہیں، اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، مگر نبی سے تعلق نہیں ہوگا تو ایمان والے ہو سکتے نہیں۔ ظفر علی خان کو بھی کہنا پڑا نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ طیبہ کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، یہ محفل نعت سجانے کا مقصد یہ حیدری صاحب کی ذاتی شہرت نہیں، یہ خالد حسنین صاحب کے لیے کوئی اپنا منصب حاصل کرنا نہیں، ان لوگوں کو بلا کر نمایاں کرنا نہیں ہے۔ اگر ان کا یہ مقصد ہو تو یہ بھی میں کہوں گا کہ دنیاوی مقصد ہے، اگر یہ ہے تو یہ چھوٹا مقصد ہے۔ نعت کی محفل سجانے والے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے آقا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تاکہ ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ ہم اسی لیے آتے ہیں، ان کی نعت شریف اسی لیے سنتے ہیں کہ یہ نعت بارگاہ الہی میں پسندیدہ ہے۔ اور ایک بات میں حضرت سید صاحب کی اجازت سے سناؤں جو میری زندگی میں جس بات نے انقلاب برپا کیا ہوا ہے اور مجھے اپنی بخشش کا یقین ہو جاتا ہے اس بات کو کرنے پر، یہ بات آپ کو سنا رہا ہوں، محبت والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر منافقوں بے ایمانوں نے تہمت لگا دی، کچھ بھولے صحابہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، وقتی طور پر بعد میں توبہ کر لی، جب توبہ کر لے بندہ سچی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت بھی کچھ دیر کے لیے ہم نوا ہو گئے تھے، ان تہمت لگانے والوں کے، وہ بھی بھائی مہربانی کر دو میری تقریر میں، بڑی مہربانی، نہیں آپ نہ کریں میری تقریر میں رک جائیں،
میں بہت گلے کا نازک ہوں، اس کی اگر ذرا سی مہک چلی گئی میری آواز آؤٹ ہو جائے گی. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ہم نوا ہو گئے، بعد میں توبہ کر لی. حضرت عائشہ صدیقہ ان سب سے ناراض تھیں جنہوں نے ہم نوائی کی تھی، مگر حضرت حسان سے ناراض نہیں ہوتی تھی. کسی نے کہا کہ یہ بھی تو ہم نوا ہو گئے تھے، آپ ان سے ناراض کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا اس لیے اس سے ناراض نہیں کہ یہ میرے محبوب کی تعریف کرتا ہے، یہ میرے محبوب کی ثناخوانی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، میں اس سے ناراض نہیں ہو سکتی. میں نے جس دن یہ روایت پڑھی خوشی سے میں جھومنے لگا. جب حضرت عائشہ اس سے ناراض نہیں ہو رہی جو نبی کی تعریف کرے، رب کیسے ناراض ہوگا؟ اسی صدقے انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی. یہ اسی لیے محفل سجاتے ہیں، یہ معمولی بات. اور نعت خواں ہونا نبی کی رضا کے لیے، پیسے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نبی کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نعت خواں ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا سا مقام نہیں ہے. قیامت کے دن شان دیکھنا، موسوعہ اطراف الحدیث اٹھا کر دیکھو. آپ کو بتاؤں یہ محفل نعت یہاں نہیں، قیامت میں بھی سجے گی. میں غلط نہیں کہہ رہا، حدیث میں ہے. صحابہ نے نبی پاک سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ایک دن، لوگوں کا حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ فرمایا تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا. 50,000 سال کے برابر اتنا بڑا دن، حساب تھوڑی سی دیر میں ہو جائے گا، باقی دن کیا ہوگا؟ فرمایا سب میری نعت پڑھ رہے ہوں گے. اللہ اکبر. میرے استاد صاحب قبلہ حضرت شیخ القرآن شیخ الاسلام حضرت مولانا غلام علی صاحب اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے یہ جو نعت لکھی ہے اس کو بہت پڑھا کرو، یہ ہم نے قیامت میں بھی پڑھنی ہے. کتنی پیاری نعت ہے، 1000 بار سنو پھر لطف آتا ہے. ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی پڑھیں گے. سب سے اولا اعلیٰ، یہ صرف میرا کہنا نہیں، یہ چند علماء کا، چند نعت خانوں کا، صرف چکوال والوں کا نہیں، پاکستان والوں کا نہیں، صرف اس زمانے والوں کا نہیں، سارے نبیوں کا بھی کہنا. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا. اولا کے معنی مقرب کے، پیارے کے، اعلیٰ کے معنی بہتر کے. ہمیں اس پوری کائنات میں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا کون، سب سے ہمارے لیے بہتر کون؟ سب سے اولا اعلیٰ سب سے بالا والا. اس کے ایک ایک شعر پر میں 3 گھنٹے تقریر کرتا ہوں. صرف سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس جمعۃ الوداع کو 3 گھنٹے کی تقریر اس پر کی تھی. اس کو بھی چھوڑیں، پھر سن لینا یہ نعت. میں نے محفل کے حوالے سے جو وعدہ کیا وہ بات کروں، ٹائم تھوڑا ہے. یہ جو محفل نعت ہے یہ کوئی معمولی چیز، یہ نصیب کی بات ہے کہ آپ آئے ہوئے ہو. کتنے ہیں جو گھروں میں سو رہے ہیں، کتنے ہوں گے جو ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے. پہلے تو ایک ہی چیز تھی نا دیکھنے کی، بیوی، اب ٹی وی آ گیا. اب بیوی کے لیے بھی ٹائم نہیں، اب صرف ٹی وی. تباہ کر دیا اس نے آپ کو. اس کے ساتھ آ گیا وی سی آر، پھر آیا ڈش، اب آگے کیبل. اور اس کے لیے گورنمنٹ دے رہی ہے لائسنس، سب کو بغیرت بنانا چاہتی ہے. اب باپ اپنی جوان بہو بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ناچ گانا ننگا دیکھتا ہے، شرم آتی؟ سوچے. یہ انگریز، یہ غیر مسلم اب صرف تلوار سے آپ پر قابو نہیں پانا چاہتے، اس طرح وہ آپ کو خراب کر رہے ہیں. اور اگر اے ٹی آئی والے آپ کو کہیں کہ چلو جہاد کو، تو آپ کو دوسرے کام یاد آ جاتے ہیں.
میچ کھیلنا ہو ساری رات آپ جاگ لیں گے، پوری قوم پورا کرکٹ میں لگی، کیا کہتے ہیں اس کو، کرکٹ میں لگی ہوئی ہے، گیند بلے میں ختم، کبھی ہو گیا سال میں ایک آدھ بار دیکھ لیا تمام۔ وہ اسی لیے آپ کو اس پہ لگا رہے ہیں کہ تم یہ دیکھتے رہو، وہ تمہارے خلاف کارروائیاں کرتے رہو۔ ہوش میں آؤ مسلمانوں، ہوش میں آؤ۔ ہمارا کام بتا دینا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں مولوی یہ چاہتے ہیں کہ بس تسبیح پکڑ لیں مسجد میں بیٹھ جائیں، نہیں، آپ نوکری کرو وہ بھی عبادت، آپ مزدوری کرو وہ بھی عبادت، تجارت کرو وہ بھی عبادت، شادی بیاہ سیر سپاٹا سب عبادت، مگر مقصد زندگی کا رب کی رضا بناؤ، سارے کام عبادت ہو جائیں گے۔ جیو تو رب کی رضا کے لیے جیو، کہ رب کی نافرمانی کرنی۔ اپنے بچوں کو ابھی سے سنی بناؤ۔ مجھ سے ایک وعدہ کریں چکوال والے، روزانہ 15 منٹ اپنے گھر میں بیٹھیں گے، بیوی بچوں کو ساتھ لے کر، خود عقیدے سیکھیں گے، ان کو سکھائیں گے۔ اگر بچوں کو سنی بنا دیا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ آپ ان کو بتاتے نہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو میلاد کا معنی تک معلوم نہیں ہوتا، دوسرے کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ زمین خالی ہو، جو بھی بیج ڈالے گا فصل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ابھی سے ان کو بچوں کو سنی بناؤ، خود سنی بنو۔ علماء نے کتابیں کیوں لکھی ہیں کہ آپ پڑھو، آپ کو عقیدے معلوم ہو، خود اپنے عقیدے یاد کرو، بچوں کو ذرا اونچی کروائیں گے۔ آج روزانہ 15 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں، روز 15 منٹ لگاؤ۔ اللہ کے لیے کیا عقیدہ، رسول کے لیے کیا عقیدہ، علم غیب کس کو کہتے ہیں، حاضر ناظر کیا ہے، میلاد کیا ہے، 11ویں کیا ہے، سیکھو۔ عشرہ مبشرہ کے نام کیا ہے، پہلا خلیفہ کون تھا، یہ عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا ہے، جنت کس کو کہتے ہیں، دوزخ کیا ہے، کون سی چیز، ساری چیزیں یاد کرو تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اگر اپنے ایمان اور عقیدے کا خود تحفظ نہیں کیا، کوئی غیر آ کر نہیں کرے گا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ تو یہ محفل میں خوش نصیب آئے ہیں، سب کو آنے کی توفیق، اور میں سچ کہوں یہ آپ لوگ ایمان والے خوش نصیب ہو کہ آپ کو اس محفل میں آنا مل گیا۔ قرآن کی آیت سناتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں آئے ہیں، یہ کسی کی دعا لائی ہے، کسی کی اب کس کی دعا لائی ہے، آؤ قرآن سے وہ دعا سناؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبے کے پڑوس میں بسایا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنی اولاد، کچھ اولاد، من کا لفظ ہے بعض کے لیے، کچھ اولاد کو تیرے گھر کے پڑوس میں اس لیے بسایا ہے، یہ حالانکہ کھیتی باڑی کی زمین نہیں ہے، تیرا عزت والا گھر ہے، اس کے پڑوس میں بسایا، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ پہلا کام کیا ہے؟ نماز، عبادت کریں۔ کیا کریں؟ سجدے میں بندہ اللہ کے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ آپ سجدے میں ہیں تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، بلکہ روایت یہ کہ اللہ کو بندہ بہت پیارا لگتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ علماء اس کی جو چاہے تفسیر بیان کریں، میرے دل کی تفسیر سن لو۔ کوئی سجدہ کر رہا ہو، اس کے بائیں ہاتھ کھڑے ہو کے ذرا سجدہ کرنے والے کو دیکھو، میں یہ سوچتا ہوں کیوں پیارا ہو جاتا ہے، تو دل خوش ہو گیا، اس لیے پیارا لگتا ہے، اللہ جانتا ہے، جو بات سمجھ میں آئی وہ بتا رہا ہوں، کہ بندہ سجدے کی حالت میں جب ہوتا ہے، بندے کا پورا جسم لفظ محمد بن جاتا ہے۔ اس کا سر میم، دونوں ہاتھ ہے، پیٹھ میم، اور پاؤں کی انگلیوں تک دال بنا ہوتا ہے۔ بائیں طرف کھڑے ہو کے دیکھ لینا، چونکہ لفظ محمد کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اب سنیں دعا، فاجعل افئدۃ من الناس، یا اللہ تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف لگا دے۔ افئدۃ من الناس، پورے ناس کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے نہیں کہا، کچھ لوگوں کے دل
ان کی طرف لگا دے. دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل کی اولاد میں نبی پاک پیدا ہوئے، تو ہم لوگوں کے دل نبی پاک کی طرف لگے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہمارے حق میں حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو چکی ہے. یہ خلیل اللہ کی دعا ہے جس نے ہمیں اس طرف لگایا ہوا ہے. یہ محفل جس میں نعت شریف پڑھی جاتی ہے، اور نعت میں خالد صاحب بھی پڑھ رہے تھے، ہر شاعر اپنے طور پر عقیدت پیش کرتا ہے، مگر آپ کے ہاں بھی وہی کہاوت ہے نا، دلہن وہی جو پیا من بھائے. دلہن وہی جو پیا من، جو اس کو اچھی لگے. اصل تو وہی ہے نا، لگی او دی جانی ہے جیدی توڑ چڑھے. جیدی اسی کی ہوتی ہے نا جو قبول ہو جائے. اور قبول کس کی ہوئی؟ جس کی قبول ہوئی اس نے کیا کہا. آئیے آپ کو 2 واقعے سناؤں اور تقریر ختم. باقی تقریر پھر کبھی بلانا، آج ہی کر جاؤں گا تو دوبارہ کہاں بلائیں گے آپ. سنیں 2 واقعے آپ کو محبت کے اس محفل کے حوالے سے. جس کی قبول ہوئی بارگاہ میں، ایسی قبول ہوئی 700 برس ہو گئے، وظیفہ بن گیا. ساری دنیا پڑھ رہی ہے بلغ العلا بکمالہ. سنیں عربی میں بے زیر بے نہیں ہے، بے زیر بی. الف زیر ای، الف زبر آ، الف پیش او نہیں، الف زیر اے نہیں. عربی میں الف زیر ای، الف پیش او. تو بلغ العلا بے کمالی نہیں، بی کمالی ہی. ٹھیک ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو. مجھے میرے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنائی تھی. صدری بات، ساری باتیں کتابوں سے نہیں آتی، صدری تواتر بھی ہوتا ہے. سماعی سلطان المشائخ خواجہ خواجگان چشت حضرت سیدنا محمد نظام الدین اولیاء محبوب الہی چشت اہل بہشت کے امام ہیں. نام تھا محمد، نظام الدین لقب، محبوب الہی بھی آپ کو لقب. یہ نظام الدین لقب سرکار نے عطا کیا ہے، اور میرے آقا کی بارگاہ سے جو لقب ملتا ہے وہی مشہور ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کا نام آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ میرے دور ہو گئے. حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر ادا پیاری ہے، ہر عادت پیاری. صلو علیہ وآلہ، درود ہو ان پر اور ان کی ذرا اونچی. آل کے معنی، آل کے معنی سچا کہنا ماننے والے. آل کے معنی تابع متبعین. قرآن میں آل فرعون، فرعون کی کوئی اولاد تھی نہیں، اس کا ماننے والے. آل سے مراد اولاد بھی ہے اور سارے سچے ماننے والے بھی آل ہے. یہ مسئلہ یاد کر لینا. جو ہم درود پڑھتے ہیں وہ آل سیدنا، تو ہم سب جو حضور کے سچے غلام ہیں آل میں شامل ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت خواجہ صاحب یہ ربائی بہت پڑھتے تھے. اس ربائی کی بات سن لیں، شاید نہیں سنی ہو تو دل سے سنیں. حضرت شیخ سعدی وہ بزرگ ہیں جو نبی پاک کے عاشق ہوئے. ان کا دل چاہا میں ایسی ربائی لکھوں جو نبی پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. قلم پکڑا، لکھ رہے ہیں. روزہ رکھا نیت کر کے کہ ایسی ربائی لکھنی. ربائی 4 لائنوں کو کوارٹریٹ، 4 مصروں کو کہتے. بڑی سوچ بچار کے لکھا بلغ العلا بکمالہ. ظہر ہو گئی، دوسرا مصرع ذہن میں نہیں آیا. ظہر کے بعد دوبارہ سوچ سوچ کے لکھا کشف الدجا بجمالہ. عصر کے بعد کچھ وظائف پڑھتے رہے، پھر روزہ کھولا، اس کے بعد پھر لکھا حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع ذہن میں، اور ربائی کی جان ہوتا ہے چوتھا مصرع. ربائی کی جان اسی میں ہوتا ہے اصل کمال.
عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد آدھی رات ہو گئی، سوچ رہے ہیں، ذہن میں نہیں آیا، یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد اونگ آ گئی، نیند طاری ہو گئی، سرکار خواب میں آئے، فرمایا سعدی لکھو صلو علیہ وآلہ، اسی لیے یہ بڑی مقبول ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا حسن جمیع خصالہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بہت پڑھتے تھے۔ امیر خسرو طوطی شکر مقال شاعر ہفت زباں، وہ بڑا اچھا کلام لکھ کر لاتے اور پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ حضرت یہ دیکھیے، حضرت فرماتے خسرو تیرا کلام بہت پیارا، بہت اچھا، مگر سادی کی ربائی کا جواب نہیں۔ امیر خسرو اس میں کہ یہ سادے سادے سے مصرے، میں اتنا اچھا کلام لکھ کے لا رہا ہوں، میرا پیر ان کی ربائی پڑھتا، میری نہیں پڑھتا۔ دوسرے دن اور اچھا لکھ کر لاتے۔ حضرت یہ دیکھیے، حضرت فرماتے بہت اچھا کلام ہے مگر سادی کی ربائی کا جواب نہیں۔ روز مشق کی، آخر ایک دن حضرت امیر خسرو نے عرض کی، حضرت مجھے بتائیے میرے کلام میں کیا کمی ہے جو میرا کلام آپ نہیں پڑھتے؟ سادی کی ربائی بہت پڑھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم چہیتے ہو، تم نے پوچھا ہے تو آ جانا پھر رات کو، آدھی رات جب ہم وظائف میں ہوں گے حجرے میں آنا، پھر بتائیں گے۔ امیر خسرو آ گئے۔ جب آئے حضرت صاحب نے فرمایا خسرو آنکھیں بند کر لو۔ آنکھیں سمجھے نہیں ہیں؟ ادھر ادھر سے بند کریں گے تو کچھ نظر آئے گا نا، ہم ادھر ادھر دیکھنے میں ہی لگے ہوئے ہیں، اسی لیے نظر آتا، اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، کرتے ہیں آنکھیں بند دیدار کے لیے۔ ہم کھول کے نہیں دیکھ پاتے، یہ بند کر کے دیکھ لیتے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، حضرت نے توجہ فرمائی۔ اب امیر خسرو کو سنیں۔ امیر خسرو کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک کا دربار لگا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام بیٹھے، شیخ سعدی آ گئے، بابا سعدی آ گیا، حضور شفقت سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کوئی بڑا کسی چھوٹے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ چھوٹے پر مہربانی ہوتی، شفقت، حضور کھڑے ہو گئے، سعدی کی پیشانی چومی، اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا سعدی پڑھو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت شیخ سعدی پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں باز بگو سعدی پھر پڑھ، سعدی پھر پڑھ، حضرت سعدی پھر پڑھتے ہیں، حضور فرماتے ہیں پھر پڑھ، پھر پڑھ۔ بار بار سعدی پڑھتے جاتے ہیں، نبی پاک ان کو بار بار فرماتے جاتے ہیں۔ امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا خسرو کلام تو تیرا بھی بہت اچھا ہے مگر یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا؟ بات تو مقبولیت کی ہے، یہ مقبولیت کہاں سے لائے گا؟ پتہ چلا یہ ہر ایک کا مقام، جو کلام مقبول ہو جائے اس کی بات ہی اس کے ساتھ لوگ حضرت منور بدایونی کے کلام کے، خالد محمود صاحب کے کلام کے شعر پڑھتے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، یہ شعر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ خالد محمود صاحب نقشبندی، انہوں نے یہ شعر کہا ہے، اللہ جانے لکھتے وقت ان کی سمجھ میں تھا یا نہیں تھا، مجھے بڑا لطف آتا ہے تو میں اس سے ایک واقعہ یاد کرتا ہوں، وہ واقعہ سناؤں گا اور آپ کو یہ شعر سنا کر پھر میں نے گفتگو سمیٹنی ہے۔ وہ خدا نہیں بخدا نہیں، وہ
مگر خدا سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا. پوری تقریر صرف اس لائن پر، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، پوری تقریر کی تھی. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا. کچھ کہتے ہیں وہ نور ہے، کچھ کہتے ہیں وہ بشر ہے. جو بشر کہتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں، جو نور کہتے ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں. بشر کہنے والے کہتے ہیں اگر وہ نور تھے تو خون کیوں نکلا، نور کا خون نہیں نکلتا. میں نے کہا ہاں احد میں ان کا خون نکلا، اگر خون نہ نکلتا تو خون بہانا کس کی سنت ہوتا؟ خون بہانے پر ثواب کیسے ملتا؟ انہوں نے خون بہا کر اللہ کی راہ میں ہم لوگوں کے لیے سعادت کا سامان کر دیا. خون نکلنا ان کے پاک بشر ہونے کی دلیل، ہم ان کو بشر مانتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ان کو بشر نہیں مانتے، بشر مانتے مگر بے مثل بشر مانتے ہیں، بے مثال بشر مانتے. اپنے جیسا نہیں مانتے، وہ بشر ہیں. میں پوچھتا ہوں 4 مرتبہ نبی پاک کا شق صدر ہوا، سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل بھی باہر نکالا، فرشتوں نے اس کو بھی چیرا، خون کا ایک قطرہ نکلا نہیں. تو اگر احد میں خون نکلنا ان کے بشر ہونے کی دلیل، تو شق صدر کے موقع پر خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. اللہ آگے بھی میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں. نبی پاک بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. یہ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں، ورنہ میں اتنی مثالیں دوں. صرف 2 باتیں اور. کہتے ہیں وہ کھاتے پیتے تھے، نور تو کھاتا پیتا نہیں. میں نے کہا ہاں انہوں نے کھایا تاکہ مجھے اور آپ کو کھانے کے آداب بتا دیں. مگر میرے آقا 21 دن کے 40 دن کے وصلی روزے رکھتے تھے. وصلی روزہ اس کو کہ ابھی نیت کر لی 21 دن کی، اب نہ سحری نہ افطاری، کچھ نہیں، 24 گھنٹے 21 دن تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں. نبی پاک نے ایسے کئی مرتبہ روزے رکھے، کچھ بھی کھاتے پیتے نہیں تھے، کوئی کمزوری نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں. تو نہ کھانا بھی تو ثابت ہے. اگر کھانا ثابت ہے تو نہ کھانا بھی. میں اور آپ زمین کے بغیر نہیں رہ سکتے، آقا رہے یا نہیں رہے. پتا چلا وہ ان چیزوں کے محتاج. لوگ کہتے ہیں بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے. حیدری صاحب لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں وہ بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی وہ اللہ کے جلووں میں رہنے والا 63 برس یہاں کیسے گزار گیا. میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ سکا. ان کو وہاں جانے پر حیرت ہے، مجھے اس کے یہاں آنے پر حیرت ہے. ان لوگوں نے نبی کے مقام کو جانا. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے، بلغ العلا کشف الدجا حسن جمیع خصالہ صلو. خالد صاحب کا شعر اب سنیں. وہ جو پہلا سنایا شعر وہ منور بدایونی صاحب کا، اب جو شعر ہے یہ خالد صاحب کا. لیکن میں اس شعر کے ساتھ ایک واقعہ سناؤں گا، پھر شعر سمجھ میں آئے گا. وہ کہتے ہیں میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج. یہ دعا ہے، یہ
یہ دعا ہے، دلوں کو دامن بنا کر یہ دعا کریں، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ آئیے واقعہ سناؤں آپ کو۔ روایتیں ہیں تفسیر مدارک میں، خزائن العرفان میں، میں نے اپنی کتاب والدین رسالت مآب اور قبر کے احکام میں اس کو نقل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق نبی پاک سے ملنے آیا۔ جب مدینے پہنچا اس کو پتہ چلا 3 دن ہوئے نبی پاک دنیا سے پردہ کر گئے۔ کیا گزری ہوگی اس پہ؟ جو شوق سے آقا کو دیکھنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور تو پردہ فرما گئے، اس نے کہا مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ وہ قبر پر آیا، اس نے آ کر بڑے عجیب انداز سے مانگا۔ یہ مانگنا بھی ہر کسی کو آتا نہیں، بڑے عجیب انداز سے مانگا۔ اس نے کہا یا اللہ، یہ تیرا حبیب ہے، تو میرا رب ہے، اس کا بھی رب ہے اور میرا بھی، اور غنی ہے، بے پرواہ، تجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ یہ تیرا حبیب ہے، میں تیرا بندہ اور شیطان تیرا دشمن، شیطان تیرا دشمن، غنی، بے پرواہ، تجھے کوئی فائدہ نقصان نہیں، یہ تیرا حبیب، میں تیرا بندہ اور شیطان تیرا دشمن۔ یا اللہ اگر تو مجھے بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، شیطان سڑ جائے گا۔ انداز دیکھیں، تو غنی ہے، تو بخش دے تیرا کوئی نقصان نہیں، میرا بیڑا پار، تیرا حبیب خوش ہوگا کیونکہ اس کا امتی بخشا جائے، اس کو خوشی ہوگی، اور شیطان جل جائے گا۔ اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تیرا کوئی فائدہ نہیں، میرا کونڈا ہو جائے گا، تیرے حبیب کو خوشی نہیں ہوگی، شیطان تیرا دشمن خوش ہو جائے گا۔ یا اللہ تو فیصلہ کر لے، تو نے حبیب کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے؟ کیا ادا ہے مانگنے کی۔ مجھے نہ دیکھ اس کو دیکھ، مجھے نہ دیکھ اس کو دیکھ، اس کی خوشی کی بات ہے، یہ خوش ہو جائے گا، میرا بیڑا، تو فیصلہ کر، تو نے شیطان کو خوش کرنا ہے یا حبیب کو۔ اگر حبیب کو خوش کر دیا تو نسبت میری ان سے ہے، اور تیرا حکم ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں محبوب کے پاس آ جائیں، یا اللہ میں آ گیا ہوں، تجھ سے کہہ رہا ہوں اب تو فیصلہ کر۔ قبر رسول سے آواز آئی قد غفر لک، جا اللہ نے تجھے بخش دیا، اللہ نے تجھے، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، سب کی لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات، یہ ان کی بات ہے، ان کے لیے خوش کرنا ہمیں۔ تو آج محفل نعت اسی لیے سجائی کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہم نعت کے آداب کو بھی سمجھیں، پڑھنے والے بھی باوضو ہوں، سننے والے بھی باوضو ہوں، ٹوپیاں پہن کے آیا کرو، وضو کر کے آیا کرو، خوشبو لگا کے آیا کرو۔ وزیر بلائے کتنی تیاری کرتے، سرکار کی محفل میں آئے ہیں، سوچیں ہم تو اپنے نصیب پہ ناز کریں کہ ہم سرکار کی محفل میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انجمن طلباء اسلام اور اس کے تمام معاونین جنہوں نے یہ مجلس سجائی، اللہ سب کو اجر عطا فرمائے۔ دور و قریب سے جتنے بھی آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ حضور علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، اس بارے میں کوئی ایک نص پیش کرے
نیز عثمانی گروپ والے بخاری شریف کی حدیث پیش کرتے ہیں، حدیث معراج، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے محل میں جانے کے لیے کہا تو جبریل امین نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی مکمل نہیں ہوئی، جب مکمل ہو گئی تو آپ اس میں داخل ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ یہ جس نے یہ دلیل پیش کی ہے وہ سمجھا نہیں۔ جبریل امین جو اس کے الفاظ ہیں، اصل حدیث کے الفاظ لاؤ تو میں بتاؤں، اس لیے حضور داخل نہیں ہوئے کہ اگر حضور داخل ہو کے واپس آتے کسی کو اعتراض کا موقع مل جاتا، کہ حضور اپنے مقام میں داخل ہو کے پھر نکل آئے۔ جبریل نے کیا کہا؟ حضور ایک مرتبہ آنا اور اکیلے نہیں آنا، امت کو لے کے آنا۔ تمہیں کیا حدیث کی سمجھ آئے گی؟ باقی رہی بات نص کی، تو میں تمہارے تھانوی صاحب کی کتابوں سے اور خود شبیر احمد صاحب عثمانی کی تفسیر سے دکھا دوں، انہوں نے بھی اس حدیث کے الفاظ کو لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد، اس نے جلاء الافہام میں اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کا کھانا، فنبی اللہ حی، اللہ کا ہر نبی قبر میں کہاں کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ اور معراج شریف کے لیے بخاری مسلم دونوں میں روایت موجود، مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، اور تمہارے خود رشید احمد گنگوئی نے اس آیت، یہ جو شہداء والی آیت ہے، اس سے نبیوں کی زندگی کا خود ثبوت دیا ہے۔ علماء دیوبند کے، دارالعلوم دیوبند کے بانی کہلانے والے نانوتوی نے پوری کتاب آب حیات لکھی ہے، اور ہم تو ایک لمحے کے لیے نبی پاک کی موت کے قائل، کہ ایک لمحے کو موت آئی، کل نفس ذائقۃ الموت کی حقیقت ان پر پوری ہوئی، وہ تو اس کو بھی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے سرکار کو ایک لمحے کو موت آ جائے دنیا باقی رہ سکتی نہیں۔ یہ علماء دیوبند کی میں نے آپ کو اتنی روایات دے دی۔ میرے والد صاحب کی کتاب یہ ذکر جمیل موجود ہے، یا دیجیے گا ذرا، یہ ذکر جمیل میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے، یہ یہاں وہ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اس میں حیات النبی کا پورا ایک باب ہے، مزید روایتیں چاہیے تو اس میں پڑھ لیں۔ یہ وہ کتاب ہے، نبی پاک کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی پاک میں برکتیں کتنی تھیں، بالوں کی کیا شان، آنکھوں کی کیا شان۔ یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو نبی پاک کا عاشق بنا دے گی۔ تو اس میں حیات انبیاء حاضر ناظر کے موضوع ہیں۔ یہ والدین رسالت مآب، نبی پاک کے والدین کو جو لوگ مسلمان نہیں مانتے ان کے بارے میں نے جواب دیا، اور پہلی مرتبہ نبی پاک کے والدین کے مزارات کی فوٹو بھی اس پر چھاپ دی، جو کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی، یہ بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں، یہ مسئلہ امامت۔ ایک فرقہ اہل حدیث اور ایک فرقہ ہے دیوبندی، دونوں کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ یہ رام اور کرشن کو نبی مانتے ہیں۔ یہ میری کتاب حقائق، ہمارے استاد صاحب قبلہ کی وفات پر میں نے یہ کتاب چھاپی تھی، بیاد شیخ الاسلام، اس کو میں نے ہدیہ کر دیا، اس کی جو آمدنی ہوگی وہ ان کے مزار میں جائے گی۔ یہ میری کتاب ہے سفید و سیاہ، جس کا نام دیوبندیوں نے ایٹم بم رکھا، کیونکہ اس کے آخری 40-45 صفحے آپ پڑھیں، اس میں نے ان کے کپڑے اتار دیے، بالکل ننگا دیکھنا ہو آپ کو، کیونکہ جو نبی کا ادب نہیں کرتا ہم اس کا لحاظ کر سکتے نہیں۔ تو کس کس چیز کو یہ شرک بدعت کہتے ہیں، اسی سے ان کا جواب، یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ مزارات و تبرکات، ایک مرتبہ تھانوی صاحب ٹی وی پر آئے تھے تو میں نے اس کا جواب دیا تھا، یہ لکھ بھی دیا۔ یہ میری نئی کتاب آئی ہے قبر کے احکام و آداب، اور اس پر 23 مزارات کی فوٹو میں نے چھاپی ہے۔ نبی پاک کی قبر انور، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، اور پیچھے یہ اتنے مزارات جن کی فوٹو آپ نے دیکھی نہیں ہوگی۔ کتاب ایسی ہے، قبر کے احکام، ڈراؤنے نہیں، ایسے پیارے کہ آپ کا دل چاہے قبر میں جانے کو، تو وہ بڑی پیاری کتاب۔ یہ حضرت داتا صاحب کے عرس میں 20 سال ہر سال آتا تھا، تو رات کو جو ختم پڑھا جاتا تھا مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے وہ لکھ دیا تاکہ لوگ گھروں میں پڑھیں، برکت ہو۔ اور یہ وہ کیسٹ ہے جس کا میں نے شروع میں اعلان کیا تھا، یہ میری کتاب دیوبند سے بریلی، اور یہ کیسٹ پڑھنی ہو پڑھ لیں، دیکھنی ہو دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے اس کی قدر معلوم ہوگی۔ تو یہ وہ رشید صاحب لائے ہیں، میں نے ثواب کے لیے اعلان کر دیا، یہ ان کو واپس بھجوا دیں۔ میں ان الفاظ پر وعدے کے مطابق ٹائم پورا بالکل 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے، اگر آدھا منٹ اوپر ہوا اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔